بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں حافظ فیاض عمر اور آپ دیکھ رہے ہیں پیارے نبی کا دین یوٹیوب چینل۔ میرے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں جمعۃ المبارک کا ایک بہت ہی خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے جمعۃ المبارک کے متعلق بہت سے وظائف جانے ہوں گے اور کیے بھی ہوں گے، لیکن یہ جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی برکت سے آپ پورا ہفتہ حاسدین کے حسد سے بچے رہیں گے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، ہر قسم کا شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کے بارے میں جاننے سے پہلے آئیں آپ کو نماز جمعہ کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اور جس قدر ممکن ہو پاکی حاصل کرے، یا پھر تیل لگائے یا خوشبو ملے اور مسجد میں اس طرح جائے کہ دو آدمیوں کو جدا کر کے ان کے درمیان نہ بیٹھے، اور جس قدر اس کی قسمت میں تھا نماز پڑھے، پر جب امام خطبہ کے لیے نکلے تو خاموش رہے، تو اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ تو جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی بھی ہے۔ جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک ہوتی ہے۔ جابر ابن ابی عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کیا کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قبولیت کی گھڑی کو جمعہ کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کیا کرو۔ ان ساری احادیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن قبولیت والی گھڑی کسی بھی وقت میں آ سکتی ہے۔ آپ جمعہ کے دن کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں اور کثرت سے آپ دعائیں مانگا کریں۔ میرے پیارے دوستو، بات کرتے ہیں جمعۃ المبارک کے اس وظیفے کے بارے میں جو کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور جس کے کرنے سے آپ حاسدین کے حسد سے محفوظ رہیں گے، آپ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہیں گے، آپ ہر قسم کے نقصان اور پریشانی سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ پیارے دوستو، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن بعد از نماز جمعہ 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھے گا، وہ ہر برائی سے محفوظ رہے گا۔ برائی سے مراد نفس اور شیطان کی برائی، جادو جنات کی برائی، نظر بد اور حاسدوں کی برائی، کسی دشمن کا برا سلوک، کسی دشمن نے آپ کا برا چاہا ہو، برا سوچا ہو، برا لکھا ہو۔ اگر کوئی دشمن آپ کے لیے برائی کا یا آپ کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کر چکا ہو، کوئی حاسد دشمن، کوئی شر پسند آپ کے لیے برائی کے منصوبے کر رہا ہو، فرمایا سب ختم ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے، آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ جس جمعے کو آپ یہ عمل کریں گے، اگلے جمعے تک آپ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ کوئی بھی شیطان، کوئی بھی دشمن، کوئی بھی حاسد آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ پیارے دوستو، جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق اور 7 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے، یعنی 7 ٹائمز۔ آپ نے قرآن پاک کی آخری 3 سورتوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔
آپ پورا ہفتہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ اگر آپ ہر جمعے کو یہ عمل کرنا اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے، آپ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ دشمن حاسد مل کر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جو بھی دشمن آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ خود دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ پسند آیا ہوگا۔ آپ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ حدیث زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیل سکے اور وہ اس عمل کو کر کے حاسدین سے، شیاطین سے اور جادوگروں سے، جادو جنات سے اور دشمنوں سے اپنی حفاظت کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔